جس طرح نکاح ہو جاتا ہے اس طرح طلاق دینے سے طلاق بھی ہو جاتی ہے، لیکن 3 طلاق اکٹھی دینا یہ شریعت میں محبوب نہیں ہے، شریعت میں مناسب نہیں ہے۔ شریعت اس سے روکتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، 3 طلاق اکٹھی نہیں دینی چاہیے، لیکن اس کا یہ معنی اور مطلب اور مفہوم نہیں ہے کہ کسی نے بدبختی کرتے ہوئے 3 طلاق اکٹھی دے دی ہیں تو وہ ہوں گی بھی نہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا 3 طلاقیں اکٹھی دینا جرم ہے، لہذا جس نے 3 دی ہیں اس کی 3 نہ ہوئی 1 ہوئی۔ میں نے کہا بیٹا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی کو 3 4 5 10 گولیاں مارنا جرم ہے، لیکن اگر آپ نے 10 مار دی ہیں تو اب یہ تو جرم تھا، لہذا 1 لگی ہے 9 خطا گئے ہیں۔ کوئی بیوقوف یہ بات مانے گا؟ وہ کہنے لگا جی یہ تو کوئی نہیں مانے گا۔ میں نے کہا بیٹا ایسے ہے۔ پھر وہ کہنے لگا مفتی صاحب آپ عقل کی مثال پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے دلیل دیجئے۔ میں نے کہا بیٹا تم سے میری دی ہوئی مثال نہیں ٹوٹتی، میری دی ہوئی دلیل کیسے ٹوٹے گی؟ چلو میں قرآن کریم پڑھ دیتا ہوں، 2 پارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے طلاق کے احکام سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ میں یوں بیان فرمائے ہیں، فرمایا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں 2 طلاقیں جو پہلی ہیں ان کا حکم یہ ہے اگر 1 دی یا 2 دی اس کے بعد یہ بندہ بیوی کو رکھ بھی سکتا ہے چھوڑ بھی سکتا ہے، اور آگے جا کر اللہ پاک تیسری طلاق کا حکم علیحدہ بیان فرماتے ہیں، کیونکہ 2 طلاقوں کے بعد رجوع کی گنجائش ہے، تیسری کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ تو رب فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ یہ تیسری طلاق کے بعد خاوند کے لیے حلال نہیں ہے۔ جب قرآن کریم نے یہ مسئلہ واضح کر دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی مسئلہ میں واضح ملتا ہے۔ سیاستہ کی حدیث اس بات پر گواہ ہیں کہ جب 3 طلاق دے دیں تو وہ 3 ہو جاتی ہیں اور خاوند کے لیے بیوی حلال نہیں رہتی۔ آپ اٹھا لیجئے حدیث کی کتب، پورے سیاستہ اور حدیث پاک کی روایات کو اکٹھا کر لیں، آپ کو دلائل کے انبار ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق میں باب من اجاز الطلاق کہہ کر طلاق الثلاث کہہ کر اس بات کو مدلل مبرہن واضح فرمایا ہے کہ جب 3 طلاق دے دیں تو 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ پھر امام بخاری اس پر دلائل لائے ہیں، پھر اس کے جواز پر کہ جس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو واقع ہونے کے جواز پر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، اس پر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضور پاک کے صحابہ کے تابعین، اہل بیت عظام، ائمہ اطہار، ائمہ عربہ، کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو لوگ 3 طلاق کے بعد بیوی کے رکھنے کے قائل ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، لعنت ضرور ہے، غلطی ضرور ہے، خطا ضرور ہے، گناہ ضرور ہے، رب کی نافرمانی ضرور ہے، لیکن 3 طلاق دینے کے بعد 3 طلاقیں واقع ہو چکی ہوتی ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صحیح مسلم آپ نے نہیں پڑھی۔ میں نے کہا بیٹا پڑھی بھی ہے، اور میں صحیح مسلم کا الحمدللہ پوزیشن ہولڈر بھی ہوں، اور صحیح مسلم کئی سال سے پڑھا بھی چکا ہوں، اور میں تخصص میں تو صحیح مسلم کا مقدمہ لازمی طور پہ اپنے مفتیان کرام کی کلاس میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے کہا بتا صحیح مسلم کی کون سے مسئلے اور کون سے صفحے کی بلبوتے پہ تو یہ بات کر رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں حضور پاک کے دور میں 3 طلاق 1 گنی جاتی تھی، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ایسے تھا، حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ فرمایا۔ میں نے کہا میرے بھائی اس میں کہاں لکھا ہے کہ حضور گنتے تھے؟ کہاں لکھا ہے ابو بکر گنتے تھے؟ کہاں لکھا ہے عمر گنتے تھے؟ یہ تو ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضور کے دور میں جن لوگوں تک دین نہ پہنچا انہوں نے 3 کو 1 سمجھا، حضرت ابو بکر کے دور میں 1 سمجھا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں 1 سمجھا۔ اس سے آپ نے کیا نکال لیا؟ میں نے کہا اس سے یہی نکالا کہ یہ حضور فرماتے تھے، ابو بکر فرماتے تھے، تو تیری خام خیالی ہے۔ اسی طرح ایک روایت اور بھی ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح روایت ہے کہ متع حضور کے دور میں ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں ہوتا تھا، حضرت عمر
عمر نے منع کیا۔ میں نے کہا جب 3 طلاق کے والے مسئلے پر تو حضور اور ابو بکر کے دور میں نعوذ باللہ اس غلط کام میں ملوث کر رہا ہے، پھر متع کی جواز کا قائل بننا تجھے پڑے گا۔ تو کہے گا حضور کے دور میں متع تھا لہٰذا میں بھی کروں، ابو بکر کے دور میں تھا میں بھی کروں۔ حضرت عمر نے منع کیا۔ مجھے کہنے لگا مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کے دور میں وہ لوگ کرتے تھے جن تک حرمت حرام ہونے کی اطلاع نہیں گئی تھی، ابو بکر کے دور میں بھی حرمت کی اطلاع نہیں تھی۔ حضرت عمر نے سرکاری فیصلہ نافذ فرمایا، وہی جو حضور نے پہلے قرار دیا تھا۔ تو جن تک اطلاع تھی انہیں بھی پتہ چلا، جن تک اطلاع نہیں تھی انہیں بھی پتہ چلا۔ اب پوری دنیا کے مسلمان رک گئے۔ میں نے کہا بیٹا سچ اسے کہتے ہیں جو سر چڑھ کے بولے، جو جملہ تو نے کہا ہے وہی جملہ اس سوال کا جواب ہے۔ حضور پاک کے دور میں جنہیں پتہ نہیں تھا وہ ایک سمجھتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں جنہیں پتہ نہیں تھا وہ ایک سمجھتے۔ حضرت عمر نے سرکاری حکم نافذ فرمایا تو 3 گنی گئی۔ مسئلہ ان کو بھی پتہ چلا جنہیں پہلے علم تھا، انہیں بھی پتہ چلا جنہیں پہلے علم نہیں تھا۔ اب جو بندے غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے وہ یہی شبہ پیش کریں گے اجی متع جائز ہے، عمر نے منع کر دیا، اور 3 طلاق 3 نہیں ایک ہوتی ہے، اجی عمر نے منع کر دیا۔ اور میں نے کہا سادے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مؤمن اول ہیں، کیونکہ اول المسلمین قرآن حضور کو کہتا ہے جن کی نظر ایسی ہے، جو نظر ایسی نظر کسی کی نظر نہیں ہے۔ پیغمبر کی نظر کا نشانہ یہاں پر ٹکا۔ حضور پاک نے فرما دیا لوگو جب فتنے عام ہو جائیں، مشکات جلد اول صفحہ 30 کی روایت ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو دیکھنا، ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے طریقے کو دیکھنا۔ اور عمر فاروق انہی سنت الخلفاء میں داخل ہے۔ اس نے وہ فیصلے کر کے حضور کے فرامین کو سرکاری سطح پہ، حکومتی سطح پہ، گورنمنٹ لیول پر نافذ کیا ہے۔ رہتی دنیا تک لوگ کہتے ہیں دنیائے عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ یاد رکھنا آپ نے پوچھا ہے کہ ائمہ اربعہ کا مسلک کیا ہے، یہی مسلک صحابہ کا، یہی مسلک تابعین کا، یہی مسلک فقہا کا، یہی مسلک تمام اکابر کا ہے۔ کسی مسلمان میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے فیصلے کو بدلے، کیونکہ صحابہ نے فیصلہ وہ کیا جو حضور نے بتا گئے تھے۔ اب سرکاری سطح پہ نافذ ہوا تو عام بندہ سمجھتا ہے مسئلہ نایا ہے، اور نایا نہیں ہے، نایا سرکاری طور پر نافذ ہوا ہے۔ یہی مسئلہ لے کر حضرت عثمان چلے، حضرت علی چلے، حضرت معاویہ چلے، حضرت عبداللہ بن زبیر چلے رضی اللہ عنہم۔ یہی مسئلہ لے کر امام اعظم ابو حنیفہ چلے، امام شافعی چلے، امام مالک چلے، امام احمد ابن حنبل چلے، حضرت داتا علی اجویری چلے، شیخ عبد القادر جیلانی چلے، امام غزالی چلے، ملا علی قاری چلے۔ یہ ساری امت یہی مسئلہ لے کر آ رہی ہے۔ مرزائیت کہتی ہے، قادیانیت کہتی ہے 3 طلاق دو تو ایک ہوتے ہیں، منکرین صحابہ کہتے ہیں 3 طلاق دو تو ایک ہوتے ہیں، منکرین اولیاء کہتے ہیں، منکرین فقہا کہتے ہیں 3 طلاق دو تو ایک ہوتا ہے۔ پوری امت کہہ رہی ہے کہ کس بدبخت نے اگر 3 طلاقیں دے دی تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ میں نے اس دن ایک آدمی سے کہا، میں نے کہا ایک بات کہوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا تجھے واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے لڑکے اس دکان پہ گئے جہاں لکھا ہوا تھا آؤ 1 پلیٹ 10 روپے کی سموسہ کھا لو۔ ایک بچے نے گیا 3 سموسے ایک ہی پلیٹ میں لے لیے اور کھا لیے، 10 روپے دیے۔ اس نے کہا بابا 1 سموسہ ایک کا۔ اس نے کہا نہیں 3 سموسے ایک پلیٹ میں کھائے ہیں نا، تو اب یہ 3 نہیں ہوتے، اب 1 ہوتے ہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا تیرا تو دعویٰ یہ ہے کہ 3 طلاقیں دو تو ایک ہوتی ہے، تو 3 سموسے دو تو ایک کیوں نہیں ہوتے؟ اب معیشت کا مسئلہ ہے، اب کوئی اور معاملے کا مسئلہ ہے، تو اب بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، اسی وجہ سے الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے 3 طلاق کے بعد بیوی حرام ہے، بالکل واپس نہیں آ سکتی۔ جب اللہ نے جو آپشن دیے وہ ضائع اور ختم ہو گئے، اب آپ کون ہے کہ آپ حرام کاری کی بنیاد پہ انہیں واپس لائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔